ہر مسلمان کو دکھلاوے سے، ریا سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کام میں دکھلاوا آ جاتا ہے، ریا آ جاتی ہے، وہ کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، وہ کام، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، بلا شبہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل میں اخلاص ہو، جس عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کی گئی ہو، جس کام کے ذریعہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا طلب کی گئی ہو، اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ جو کام دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، ہمیں یہی ملتا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بڑا عمل کرے، لیکن اگر اس میں دکھلاوا شامل ہو گیا، اس میں ریا شامل ہو جائے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بجائے وہ بخشش کے، اللہ کی بارگاہ میں بجائے نجات کے، بجائے جنت میں جانے کے، وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہو، وہ جہنم میں انسان کو لے جائے گا۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا، اے امیر الجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھولا تو مدائن کے بادشاہ کا تاج اس میں تھا، اور وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر کھاتا تو اس کی 7 نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا، اس کے سر سے وہ تاج کہیں گرا، وہ مٹی میں پڑا تھا اور اس مجاہد کو مل گیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تاج اس کے پاس ہے، اس نے بھی اس کو چھپا کر رکھا تھا۔ جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو اس نے لا کر سعد بن ابی وقاص کو پیش کر دیا۔ حضرت اس کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ کسی کو اس تاج کا علم نہیں، یہ غریب سا بندہ ہے، یہ اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا، اے مجاہد، تیرا نام کیا ہے؟ قربان جاؤں ان کے ایمان پر، قربان جاؤں ان کے اخلاص پر کہ اللہ اکبر، ان کا ہر عمل اخلاص سے لبریز تھا، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا سے لبریز تھا، ان کے ہر عمل سے اللہ کے اخلاص، اللہ کی محبت آشکارا ہوتی تھی۔ اس مجاہد نے اپنا رخ پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا، جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے اور میں نے اس تاج کو آپ کے حوالے کیا ہے، وہ رب میرا نام جانتا ہے، مجھے کسی سے نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں، ہم اپنا اور اپنے سماج کا حال دیکھیں کہ آج جب ایک چھوٹی سی چیز کسی غریب کو دی جاتی ہے، آج جب ٹھنڈی کے مہینے میں کسی غریب کو کمبل دیا جاتا ہے اور
تنگی کے عالم میں جب کسی غریب کو اناج اور غلہ دیا جاتا ہے تو یہی مسلمان اپنا فوٹو اور سیلفی لیتا ہے تاکہ دنیا اسے دیکھے اور سماج اسے دیکھے۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر ہماری نیت گڑبڑ ہے تو یہ ہمارا دینا، یہ ہمارا صدقہ کرنا، یہ غریبوں کی مدد کرنا، یہ غریبوں کا خیال کرنا، یہ غریبوں کی ہمدردی کرنا بجائے مغفرت کی جہنم کا سبب بنے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک مقام ہے جس کا نام جب حزن ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب حزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وادی ہے جہنم میں جس سے جہنم خود روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں جائے گا کون؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو دکھلاوے کی وجہ سے کام کرتے ہیں، جو ریا کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، جو دکھلاوے کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں، جو دکھلاوے کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، جو دکھلاوے کی وجہ سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو دکھلاوے کے لیے ہو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، جو زکوٰۃ اس لیے دیں لوگ اسے دانی کہیں، جو صدقہ خیرات اس لیے کرے لوگ اسے سخی کہیں، وہ روزہ اس لیے رکھے لوگ اسے نیک اور ایماندار کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دکھاوے کے لیے روزہ رکھنے والا اس نے بھی شرک کیا، دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والا اس نے بھی شرک کیا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا اس نے بھی شرک کیا۔ لہذا مسلمانوں، جب اللہ نے ہمیں کسی عمل کی توفیق دی ہے، اللہ نے دین کے امور کو انجام دینے کی